یہ جو خبریں چل رہی تھی کہ گورنر صاحب جو ہیں انہیں بڑا اعتراض ہے کہ میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے، وائس چانسلرز جو ہے، تو یہ واقعی اس طرح سب کچھ خبروں میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ صرف خبر افواہ ہے، کیا ہے؟ نہیں، افواہ نہیں ہے. دیکھیں، یہ 12-13 کروڑ 14 کروڑ کا صوبہ ہے. اس کے اندر وہ چند لوگ ہی کیا اتنے دانشور، اتنے پڑھے لکھے، اتنے وہ عقل کل ہیں کہ وہ ساری یونیورسٹیز کی جو وی سیز ہیں ان کا وہ چناؤ کریں گے، اور پھر جن کا وہ چناؤ کریں گے، ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے اس میں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خلاف کرپشن کے چارجز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہوا ہے جس کے اوپر مسئلہ اٹھا ہے. یقیناً. اور پھر یہ کہہ دینا ہر چیز پہ کہ یہ میں لگاؤں گی، یہ میں کروں گی، یہ میرا کام ہے. یہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا بھی کام ہے تو ہم بھی آپ کے کولیشن پارٹنر ہم بھی بیٹھے ہیں کچھ کرنے کے لیے. ہم بھی بیٹھے ہیں. ہمارے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو فہم و فراست بھی رکھتے ہیں، جن کے کردار پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو اپنے آپ کو ہی سمجھنا کہ میں ہی ہوں، وہ مناسب نہیں ہے. مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے چیزوں کو. یقیناً جب آپ ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو برے اثرات ہیں، اگر اس کا اثر پیپلز پارٹی پہ ہونا ہے تو آپ کے اچھے کاموں کا بھی اس کو فائدہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج وغیرہ کو روکنے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی ایکٹیویٹی سے نہیں روکنا چاہیے. ہر آدمی کا بنیادی حق ہے احتجاج کرنا، اور ایک پولیٹیکل ہیلدی ایکٹیویٹی ہو، اس کو نہیں روکنا چاہیے. تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ اپنا جو ماضی ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. جس طریقے سے انہیں مستقبل ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، ماضی تو ٹھیک نہیں، تاریخ سے، ماضی سے سبق سیکھیں. مطلب ہے کہ آپ انتشار کی طرف نہ جائیں. آپ وہی جماعت ہے نا جس نے پی ٹی وی پہ بھی حملہ کیا، جو پارلیمان میں بھی گھسی، جو 126 دن تک دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کو نہ کچھ ان کے ساتھ لین دین کیا جائے. یہ ساری چیزیں ان کی فیور میں نہیں جاتی. پھر جب عدالت اجازت دیتی ہے کہ آپ جلسہ کر لو، تو پھر اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر وہ طوفان بدتمیزی مچایا. پھر 9 مئی، مجھے یہ نہیں، میں اس حوالے سے قطعاً نہیں کہتا کہ ان کا ایک ادارے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا انہوں نے وہ کر لیا، لیکن آپ دیکھیں اس سے امن و امان، اس سے عام آدمی، اس نے کتنا سفر کیا. چھوڑ دیں چلیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ڈسٹرب نہ ہو. عوام، میں بھی تو ٹیکس پیئر ہوں نا. تو پھر اس میں آپ ایک حدود میں رہ کے ایکٹیویٹی کریں. آپ اپنے حدود میں رہ کے انہیں کرنی چاہیے. اور جب تک ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے یہ پابندیاں ختم نہیں کریں گے، ہم امن کی طرف، سکون کی طرف نہیں جا سکتے. ہمارا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ یقیناً ہمارے ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، ہماری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. اور پھر عام جو ہماری یہ نئی جنریشن ہے، آپ اس کی جو گرومنگ ہو رہی ہے، جو اپ برنگنگ ہو رہی ہے گالی گلوچ کے ماحول میں، اور جو سکولز کے اندر بچے ایک دوسرے سے اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں اپنے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے.